بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب شہروں میں سے وہ محبوب شہر ہیں کہ جہاں مساجد ہیں، اور بدترین جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الی اللہ الی البلادها کہ وہ بازار ہے۔ اب اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے مساجد کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب جگہوں میں سے بہترین جگہ جو ہے احب البلاد، محبوب ترین جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں۔ یہ محبوب ترین جگہ ہیں مساجد، اور بدترین جگہ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور بدترین جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الی السوق یعنی بازار ہے۔ اب نسبت کی بات ہے، مساجد کی فضیلت اس لیے ہے، اور نبی علیہ السلام نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے گا، گھر بنائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری مساجد تعمیر کر دینا، یعنی جتنا بھی چندہ دے رہا ہے، اگر مساجد میں کوئی چیز تعمیراتی کام میں لگا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے امید واسق ہے کہ اس کی نیت صاف ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مسجد میں چندہ دے رہا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس تعمیرات میں حصہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ ٹھکانہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور نسبت ہے، اب ایک انسان ہے مسجد سے، گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے احرام باندھ کے حج عمرے کی طرف جا رہا ہے، یعنی باوضو ہو کے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا اس طرح ہے کہ وہ احرام باندھ کر حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جو قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ گناہ معاف ہے، ہر قدم پہ درجہ بلند ہے، اور ہر قدم پہ اللہ پاک اس کو ثواب اور رحمت فرماتے ہیں۔ تو یہ نسبت کس وجہ سے احب اللہ بلادها مساجدها، کہ مساجد اللہ کو محبوب ترین جگہ پسند ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مسجد میں آ گیا، اب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، نماز 10 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، اگر وہ ذکر نہیں کر رہا، یعنی اس کی زبان ذکر سے ملوث نہیں ہے، مسجد میں آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ مسجد میں یہ آ گیا، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کے میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، تو جب آپ اللہ کے ہاں مہمان بن کر آ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور فرشتے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے سب گھروں کو چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گیا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز تک بیٹھے رہتے اور ان کی زبان سے آمین 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 کے لفظ نکلا کرتے تھے، تو ایک شخص بھی آیا، اس نے بھی دیکھا علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کی زبان سے آمین 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 کے لفظ کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ ہاتھوں کو بلند نہیں کیا ہوا، اسی طرح آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بار ایک شخص نے دیکھا، دوسری بار دوسری شخص نے دیکھا، تیسری بار تیسرے شخص نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ ویسے ہی آمین آمین کہتے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو نماز کے بعد اگلی نماز کی انتظار تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا، کہ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے اوپر رحم فرما۔ تو میں فرشتوں کی دعا پہ آمین 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 کہتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان صادق ہے، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو نماز کی انتظار میں بیٹھا رہا یا اگلی نماز کی انتظار میں بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہا ورحمہا، کہ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما۔ تو میں فرشتوں کی دعا پہ آمین آمین کہتا ہوں کہ یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور میرے اوپر رحم فرما، میرے سارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما۔ تو یہ کس وجہ سے کہ نسبت ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک جو ان سے بہترین جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔